السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 112 اور 113 کی تفسیر اور لفظ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ فرمایا اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملبوس کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے۔ غلطی سے یا دانستہ ایک گناہ کسی بے قصور کے ساتھ تھوپ دینے کی ایک مثال حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی۔ اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے جو گزر رہی تھی اسے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے کمر بند کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، آخر انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے میری تلاش لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھال لو اسے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی: یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ کمر باندھ کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعہ نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی وہ معجزہ دیکھ کر کہ چیل نے اسی وقت اسے اس الزام سے بری کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، تو وہ ایمان لے آئی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کی ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس آیت کے آخر میں فضل کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی علم آپ کو دیا، کتاب کا علم دیا، اور یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔
علم کو فضل بھی کہا جاتا ہے، رزق بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہترین رزق، بہترین فضل قرآن پاک ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ومن اور جو یکسب وہ ارتکاب کرے خطیئتن کسی خطا کا، او اثمان یا کسی گناہ کا، ثم پھر یرمی وہ تہمت لگا دے بھی اس کی بریئن کسی بری پر، کسی بے گناہ پر، فقد تو یقیناً احتملا اس نے بوجھ اٹھایا، بہتانن بہتان کا، و اور اسم مبینہ کھلے گناہ کا، و لولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت یقیناً قصد کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، عام کے، یدلوک وہ سب گمراہ کرتے آپ کو، وما حالانکہ نہیں، یدلون وہ سب گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یدلون کا وہ سب نقصان پہنچا سکتے آپ کو، شیئن کچھ بھی، وانزل اللہ اور اتاری اللہ نے، علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھایا ہے آپ کو، معلوم جو نہیں تکن تھے آپ تعلم جانتے، وکانا اور ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عظیمہ بہت بڑا، بہت عظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس فضل سے نوازے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے دلیل بن جائے، ہمارے حق میں سفارش کرے، نہ کہ ہمارے حق کے خلاف۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔